ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ مسجد تو بنا دی ہے پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنا دی ہے ہمارے باپ داداؤں نے، مسجدیں بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے۔ ایمان کی حرارت ان کے اندر تھی، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے اور ہم مسجد سے دور ہوتے گئے۔ پہلے مائک نہیں تھا، پنکھا نہیں تھا، لائٹ نہیں تھا، لوگ اندھیرے میں مغرب سے پہلے آ کر چراغ جلا کر مسجد صاف صفائی کر کے وہ لوگ نماز پڑھ لیتے تھے۔ کتنے ان کے اندر ایمان کی حرارت تھی، کتنی ایمان کی تازگی تھی ان کے اندر۔ آج پنکھا ہے، لائٹ ہے، یہاں تک کہ گرمی کے دن میں کولر مسجد میں رکھا جاتا ہے، اے سی والی مسجد بن گئی۔ اس کے باوجود آج نمازیوں کی تعداد لوگوں کے حساب سے کم ہے، جتنی آبادی ہے اس حساب سے نمازی کی تعداد بہت کم ہے، اور ان نمازیوں میں بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ہم کو پوری نماز ہم کو بھی پورا سیکھنا ہے۔ گاؤں میں بھی جتنے لوگ ہیں، ابھی دیکھیے امام دور سے باہر سے امام آئے ہیں، تو وہ اپنے گاؤں میں کبھی چھٹی لے کے جائیں گے یا کہیں ایک دو وقت نماز کہیں ضروری تقاضے سے کہیں چلے جائیں گے، تو پھر یہاں مسجد بند رہے گا، نماز ہونا چاہیے۔ تو آپ 5 وقت امامت نہ کرے، کم سے کم کبھی اگر بائی چانس کبھی ایمرجنسی ہو تو آپ بھی نماز پڑھانا، آپ کو بھی نماز پڑھانا آنا چاہیے، آپ بھی نماز پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ ضرورت کے وقت میں آپ کو بھی نماز پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ابھی حافظ آئے ہیں آپ کے گاؤں میں، الحمدللہ کتنے دور سے گاڑی بدل کے اتنے مشقت اٹھا کر آیا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی مسجد کی لگن اور مسجد کی محبت، علماء کی محبت دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم کو خوشی حاصل ہوئی، ہماری جتنی مشقت ہم اٹھائے ہماری محنت اصول ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ امام صاحب کے پاس آپ روزانہ وقت دیں گے، ٹائم نکال کر بیٹھیں گے، ان کو ایسا ہی دن رات سونے نہیں دیں گے۔ ہاں، سونے کا ٹائم فکس ہے، مقرر ہے، آرام کرنا ان کی ضرورت ہے، لیکن دن بھر 24 گھنٹے نہیں سونے کا۔ کیوں؟ جب آپ آ کے بیٹھیں گے، حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، حافظ صاحب ہم کو ایک سورہ سکھا دیجئے، ایک دعا سکھا دیجئے۔ گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں اتنے دور سے آئے کس لیے ہیں؟ اسی لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو پورا نماز آ جائے، نماز پڑھنا آ جائے آپ کو۔ تو آج سے آپ وقت نکال کر امام صاحب کو وقت دو کہ حضرت مجھے پوری نماز، آپ جب تک ہو ہم کو پوری نماز سیکھنا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت آپ کے پاس جب علم آ جائے گا، ان کو جو آپ خدمت کرو گے وہ بہت کم ہے، لیکن یہ جو آپ کو دیں گے وہ بہت زیادہ ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ تھوڑی بہت آپ کی خدمت
یہ لے رہے ہیں. کوئی بھی اللہ رسول کے کلام کے سامنے کوئی اس کی اوقات نہیں ہے. 6-7 ہزار 8 ہزار 10 ہزار روپیہ امام کو اگر تنخواہ دے رہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی بات ہے. لیکن اگر آپ نے 1 مہینہ 2 مہینہ کے اندر 2-4 سورت آپ نے سیکھ لیا تو سب سے بڑی دولت آپ نے حاصل کر لیا ہے. تو اس گاؤں میں میں یہ چاہتا ہوں، اس ارادے سے مجھے اتنے دور سے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو امامت کرنے کے لیے آئے، لیکن میں کیوں آیا؟ میں اس لیے آیا کہ پورے رمضان اس گاؤں میں رمضان کی بہار آ جائے. رمضان اس گاؤں میں آج اس رمضان کو آپ گزاریں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ زندگی میں پہلی بار اتنا اچھا رمضان گزرا ہے. کیونکہ پورے رمضان انشاءاللہ آپ 5 وقت نماز کی بھی گاؤں میں جب تک، کیونکہ کاروبار کی کھیتی کے سلسلے میں، کھیتی کے کام کے لیے کاروبار میں آپ اگر کہیں دور چلے گئے تو گھر میں آتے ہی آپ سب سے پہلے مسجد آ جائیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. ایک نیکی 70 گنا زیادہ ہے. رمضان کا ایک نفل فرض کے برابر ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو تالا لگا دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. ساری جنتیں نمازیوں کی، روزے داروں کے انتظار میں اللہ تعالیٰ جنت کھول دیتا ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے. نیکیوں کا موسم. ایک نیکی رمضان سے پہلے کرے تو ایک نیکی، اور رمضان میں اسی نیکی کو کرے تو 70 گنا زیادہ نیکی. ایک کو 70 مل رہا ہے. ابھی اگر کوئی کہیں پونجی لگانا ہے، کہیں پیسہ انویسٹ کرنا ہے، تو لوگ اگر سوچے کہ ایک کو لگائیں گے 1 مہینہ کے اندر ڈبل ہو جائے گا. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے آپ لگاؤ گے، 1 مہینہ میں ڈبل ہو جائے گا. تو کوئی بندہ ایسا ہے کہ نہیں لگائے گا؟ ہر آدمی بولے 1 لاکھ کو 2 لاکھ مل رہا ہے. یعنی لاٹری کی بات نہیں بول رہا ہوں، کوئی حرام دھندا، کوئی جوا کی بات نہیں بول رہا ہوں. جائز جگہ پر، مثال کے طور پر آپ نے کوئی مال خرید کر کے رکھ دیا. آپ کو اگر پورا یقین ہو کہ 1 لاکھ روپیہ کی اگر ہم نے گیہوں خرید کر کے رکھے، اگلا مہینہ 2 لاکھ ہونے والا ہے، ہر کوئی خریدے گا. 1 مہینہ میں ڈبل ہونے والا ہے، پکا یقین کے ساتھ اگر ہے. یا مثال کے طور پر کوئی لوہا یا مشینری آئٹم یا کوئی دوسری چیزیں 1 لاکھ کو 2 لاکھ ہونے والا ہے، تو ہر کوئی انویسٹ کرے گا. لیکن دنیا کی کسی کی بات گارنٹی نہیں، یقینی نہیں ہو سکتی. اللہ و رسول کی بات یقینی ہے. اللہ و رسول فرما رہے ہیں 1 کو 1 نہیں، 1 کو 2 نہیں، 3 نہیں، کتنا؟ 70. اور وہ تو ہمارے دماغ میں سمانے کے لیے، ہمارے دماغ میں بات آ جائے اس وجہ سے 70 بتایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا واللہ یؤتی من یشاء بغیر حساب. اللہ چاہے تو بغیر حساب دے سکتا ہے، بے حساب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو 1 کو 70 دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو رمضان میں مال بھی خرچ کرے، اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے. آپ مسجدوں کی جو بھی چاہیں، سہولت کی کمی ہے، جو جو چیزیں کم ہیں مسجد میں، مثال کے طور پر ابھی آپ سامنے ذرا جہاں چپل رکھتے ہیں وہ اور ذرا پیچھے کر دیں، اور سامنے تھوڑا تعمیری کام بھی تھوڑا کرائیں تاکہ آنے جانے والوں کو دیکھنے میں اچھا لگے. یا پھر مسجد کے رنگ روگن کرنے میں خرچہ کرے. یا پھر غریب آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، ان کو کوئی ضروری سامان ہے روزہ سحری افطار کی، ان کو سہولت کر کے دیں. آپ کے ماتحت میں کام کر رہے ہیں مزدور مسلمان غریب ہیں، وہ مزدور کو آپ تھوڑا زیادہ تنخواہ دیں تاکہ وہ ان کے گھر، ان کے بیوی بچے اچھی طرح گزارا ہو سکے. یہ سارے چیزیں، ان سارے خرچے کو 1 کو 70 اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس طرح کے سارے خرچہ آپ رمضان میں کرنے کی کوشش کریں. افطار کے آپ 1 روزے دار کو افطار کرائیں گے تو پورا روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے میں ہر کسی کو طاقت نہیں ہے کہ پورے روزے کا کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، افطار کرائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانا مقصد نہیں ہے،
روزہ افطار کرانے سے مراد کوئی ایک کھجور سے کسی کو افطار کرا دے اس کو بھی پورے روزے کا ثواب ملے گا. ایک گلاس لسی پلا دیں، ایک گلاس شربت پلا دیں، پانی پلا دیں، تو افطار کے وقت میں کسی کو بھی کسی طرح سے کوئی روزہ افطار کرائے تو اس کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. حلال مال سے راہ خدا میں جتنا ہو سکے جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں عبادات رمضان میں کرنے کا موسم ہے. زکوٰۃ ایک کو 70 گنا زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، زکوٰۃ بھی رمضان میں دیں. پورا سال بھر کبھی بھی دے سکتے لیکن رمضان میں دینے سے ایک کو 70 گنا زیادہ ثواب ہے. تو آپ دیکھیے، ایک گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے کھجور بھی لایا ہوں، اچھے بہترین کھجور ہے. آپ سبھی افطار مسجد میں آ کر کریں. روزہ کھولنے کا آپ گھر میں بھی آپ خصوصی آئٹم ہے وہ بھی لے کے آئے مسجد میں، اور سب مل جل کر اکٹھا ہو کر ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کھائیں گے تو آپس میں محبت بھی بڑھے گا اور نماز کا بھی اہتمام ہوگا. اور روزے کا خصوصی طور پر اہتمام کرے. گاؤں دیہاتوں میں اکثر کیا ہے، لوگ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بہانہ بول کے روزہ توڑ دیتے ہیں. روزہ یا تو رکھتے نہیں یا رکھ کر کوئی توڑ دیتا ہے. تو روزہ اگر کسی نے رکھ کر توڑ دیا تو بہت بڑا گنہگار ہے، یہاں تک کہ وہ 60 روزہ برابر رکھنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. کفارہ، روزے کا کفارہ 60 روزہ رکھنا پڑتا ہے لگاتار. اگر کوئی ایک روزہ توڑ دے، اور اگر کسی نے بلا وجہ روزہ نہیں رکھا، اس کے پوری زندگی بھی اگر بعد میں قضا کر لے روزے کی برابری نہیں کر سکتا. ایک رمضان کے روزہ آپ بہت اہتمام کے ساتھ روزے کی آپ پابندی کریں. روزہ رکھ کے فضول باتوں سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے اور بیہودہ فالتو باتیں کرنے سے اور بیہودہ بیکار بری نظر کرنے سے، اس طرح ہر قسم کے برائی سے رمضان میں بچنے کی کوشش کریں. یہ ہے روزے کی اہمیت. رمضان کی قدر کرنا ہے. جو رمضان جس کا اچھا گزرے گا سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور خوشی میں سال بھر گزرے گا اگر رمضان اچھا گزرے گا. لیکن ہم لوگ رمضان کا اہتمام ہم صرف زیادہ تر دھیان کھانے پینے پر دیتے ہیں. رمضان دن بھر بھوکے رہے تو افطار کے وقت سارے دن بھر جتنا کم کھایا تھا یعنی بھوکا تھا، افطار کے وقت اس کا پورا کسر افطار کے وقت پورا کر لیا. یہاں تک غیر رمضان میں جتنا نہیں کھایا تھا افطار کے اس سے زیادہ کھا لیا. تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کا مقصد ہے نفس کو مارنا اور بھوکے پیاسا رہ کے اللہ کو یاد کرنا. اللہ کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ. شرعی حدود کے اندر بھوکا پیاسا رہ کے اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے اگر کوئی روزہ یعنی بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شرعی حدود یعنی سحری سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سحر صبح صادق سے لے کر غروب تک بھوکا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ. بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں. تو روزے کا آپ خصوصی طور پر اہتمام کریں، روزہ رکھیں اور گھر والوں کو بھی ترغیب دیں. جو بچہ 10 سال 12 سال 15 سال روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ محبت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ارے بچے روزہ رکھیں گے یہ ہو جائیں گے. ارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب روزہ فرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ اکرام نے اپنے دودھ کے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا، دودھ کے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا. آج ہم سمجھتے ہیں بچوں کی محبت ہے، اب یہ عادت ڈالیں گے تب تو بچہ جوان ہو کے روزہ رکھے گا. آپ جو چھوٹے بچے ہیں رکھنا چاہیں تو آپ اسے نہ روکیں. اور اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی مزدور کام کر رہا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو آپ مزدوری کا اس کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر دیں. حدیث پاک میں ہے جو مزدور کا بوجھ ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے چھٹکارا دے گا. جو سوکار، جو سیٹھ اپنے مزدور کو بوجھ تھوڑا روزے کی وجہ سے کم کر دے رہا ہے، بھائی تیرا کام 10 گھنٹہ تھا ڈیوٹی، چل روزہ رکھ لیا تو نے 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر، اس کا تنخواہ پورا دے اور ڈیوٹی میں تھوڑا 1-2 گھنٹہ کم کر دے.
تھوڑا کم کر دے رہا ہے مالک، تو اللہ سب کا مالک ہے۔ اللہ فرمائے تو بندہ ہو کر مہربانی کر رہا ہے، میں تو پروردگار ہوں، میں رحمان ارحم الراحمین، میں سب سے بڑا مہربان ہوں، میں بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کے ماتحت میں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی برتیں، ان کے اوپر بھی مہربانی کریں۔ روزے کا بہت ساری باتیں اگر بیان کروں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائیں گا، تو جتنی باتیں میں نے بتایا ان باتوں کا اہتمام کریں، اور اس گاؤں کے سارے لوگوں کو رمضان آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جان پہچان والوں کو بھی مسجد سے جوڑے، ان کو بھی بتائیں کہ اچھے حافظ صاحب ماشاءاللہ لے کے آئے ہیں، اور حافظ صاحب کے پاس ہم لوگوں کو رمضان وقت نکالنا ہے، ہم کو نماز سیکھنا ہے۔ بس سب سے پہلا کام، 1 مہینے کے اندر سیکھنے کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ عمل کرنے سے بھی زیادہ سیکھنے کا ثواب ہے۔ ایک مسئلہ اور ایک سورہ اگر کوئی سیکھ رہا، ایک مسئلہ کا کوئی باب یا ایک سورہ کوئی سیکھ رہا ہے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ صرف ایک سورہ یا ایک نماز کا مسئلہ سیکھنے پر کتنا ثواب ہے؟ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے۔ 1000 رکعت نفل پڑھیں گے تو کم سے کم پورا دن نکل جائے گا 100 رکعت پڑھنے میں، وہ بھی پڑھ نہیں پائیں گے۔ 20 رکعت پڑھنے میں کتنا 1-2 دن ہم کو کتنے یہ لگتا ہے، لیکن عادت ہو جاتی ہے، بعد میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو 20 رکعت کس طرح اہتمام سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک مسئلہ آپ سیکھیں گے یا ایک سورہ سیکھیں گے، کتنا نماز کا ثواب؟ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو وقت نکالیے، رمضان میں اس سے بھی 70 گنا زیادہ۔ 1000 رکعت تو رمضان سے پہلے ثواب ملتا ہے، رمضان میں اس سے 70 گنا۔ اس لیے آپ دعا اہتمام کریں، تراویح کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، جب آپ کو وقت ملے۔ حافظ صاحب کو پورا دن آپ کے حوالے کر دیا، آپ پورے رمضان ہونے تک، اس کے بعد جب میں آؤں گا رمضان کے بعد کبھی، آپ کو میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنے لوگ نماز سیکھ لیے ہیں۔ اب دیکھیے حافظ صاحب ابھی کبھی جائیں گے تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، نماز کون پڑھانے والا؟ اب جب نماز پڑھانے والا نہیں، پھر مسجد کو تالا لگا دیے، کتنی بری بات ہے۔ اللہ کے گھر کو اگر پورے گاؤں میں اللہ کی رحمت کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ پہلے اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، یہاں پر پورے گاؤں میں اللہ کی رحمت بانٹے جاتے ہیں۔ جب یہیں سے تقسیم ہوتا ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، اور یہیں کو بند کر دیں۔ اب یہ کرنٹ آ رہا ہے، پاور ہاؤس اگر بند ہو جائے، یہاں لائٹ پنکھا سب چلے گا؟ اس لیے ہم کو ہمارے کاروبار، ہم روز دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں اللہ برکت دے، ہمارے دکان مکان میں، ہماری کھیتی میں اللہ برکت دے، برکت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اب اللہ کے گھر ہم بند رکھیں، اللہ ایسا کرنے سے حفاظت فرمائے۔ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ حافظ صاحب اگر کہیں چلے گئے، حافظ صاحب نہیں رہے، تو بھی ہم آ کر نماز کوئی نہ کوئی پڑھانے والے بن جائیں۔ اور الحمدللہ رمضان کے بعد بھی امام مستقل پرماننٹ، ہمارے بچوں کی تعلیم، تھوڑے پیسے کا خیال نہ کریں، پیسہ تھوڑا آپ جتنے لوگ ہیں تھوڑا اور بڑا چڑھا کر امام کو تنخواہ دیں، پورا مستقل امام رہے، کیونکہ آپ کے بچے بچپن میں تربیت پائیں گے تو زندگی بھر ان کی ایمان کی حرارت ان کے ساتھ۔ اب ایک لڑکی نے ہزاروں کے بیچ میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگائی، یہ کیوں؟ ان کی تربیت، ماں باپ کی تربیت۔ اب ایسے اولاد ہم پیدا کریں، ایسے اولاد کو ہم اس طرح تربیت کریں کہ ہمارے بچے جان بھی چلے جائیں لیکن ایمان ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ تو وہ تربیت کب سے ہوگا؟ بچپن سے ہوگا۔ تو جتنے بچے ہیں سب بچوں کو پڑھانے والا کون؟ اگر امام نہیں رکھیں گے تو امام رکھنا ہے، پابندی سے سال بھر امام رہیں گے اس مسجد میں، اور آپ لوگ ہر طرح سے اپنے خرچے میں سے کم کیجئے۔ جیسا مثال کے طور پر دن بھر آپ کا جیب خرچہ 100 روپیہ ہے، اب 100 سے 50 کیجئے۔ دن کا جیب خرچہ 50 ہے، 50 میں سے 30 خرچہ کیجئے، 20 روپیہ بچائیے، اور وہ 20 روپیہ بچا کر آپ روزانہ 20 روپیہ بچائیے اپنے خرچے سے، اور وہ خرچہ 20 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں، روزانہ 20 روپیہ بچائیے۔ جو زیادہ خرچہ کرتے 100 کرتے وہ 50 روپیہ بچائیے، اور وہ پیسہ اگر آپ بچا کر اپنی خواہشات کو دبا کر
آپ اللہ کے گھر میں خرچہ کریں، امام کے پیچھے اور بچوں کے پڑھانے کے پیچھے خرچہ کریں، تو وہ پیسہ آپ کو قبر میں کام آنے والا، حشر میں کام آنے والا، جنت تک آپ کو لے جانے والا۔ اس لیے آپ مال اللہ نے دیا، جان مال سب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کی خدمت کرنے، علماء کی خدمت کرنے اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جذبات کو بیدار فرمائے اور ہم سب کو دین کے لیے جان مال ہر چیز کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار مالک و مولا، اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما۔ پروردگار اس محلے کے ہر شخص کے، ہر مسلمان بھائی کے کمائی کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، کھیتی میں، جانوروں میں، کاروبار میں، ہر قسم کے کاروبار میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ اس بستی کے ہر مسلمان کو سچا پکا مسلمان بن کر 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار مالک و مولا، ہم سب کو کامل ایمان والا بنا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار مالک و مولا، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو علم دین کا شوق عطا فرما۔ پروردگار مالک و مولا، رب ذوالجلال ہمارے دلوں کی نیک مرادوں کو پوری فرما، ہر قسم کے فتنے سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں موت تک قائم و دائم فرما، دنیا کے ہر فتنے سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ رنج دکھانا مولا، پہنچے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔